ابرار الحق کی پاکستانی ماؤں پر تنقید اور خواتین کا رد عمل۔ ابرار کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ آج کی مائیں دین پر توجہ نہیں دیتی؟ بچہ 5 سال کا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا فیڈر نہیں چھڑوایا۔ ہمارے بچے تو 3 سال کی عمر میں خود باتھ روم چلے جاتے ہیں، تم نے اسے ابھی تک پیمپر پہنا رکھا ہے۔ دھوپ میں زیادہ کھیلنے دیتی ہوگی اس لیے اتنا کالا ہو گیا ہے۔ تم تو اسے کھانا ہی نہیں کھلاتی، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ماؤں کو اپنے ہی بچوں کی پرورش کے حوالے سے ایسے مفت مشورے آئے روز سننے کو ملتے ہیں، لیکن جب ایسا ہی مشورہ ایک مرد کی جانب سے دیا جائے تو ان ماؤں کا رد عمل کیا ہوگا؟ حال ہی میں کچھ ایسا ہی ہوا جب تحریک انصاف کے رہنما اور معروف گلوکار ابرار الحق نے اپنی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں موضوع سے ہٹ کر خواتین اور بالخصوص ماؤں پر تنقید کی۔ ہم جب اپنی ماں کی گود میں ہوتے تھے تو ہمیں کلمہ ملتا تھا سننے کو، آج کے بچے کو فون دے دیتی ہیں ماں، ہاتھ میں اس پر لگا ہوتا ہے بیبی شارک۔ ان کی تقریر کا یہ کلپ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس پر گرم بحث بھی جاری ہے۔ ایک طرف وہ حلقہ ہے جو ابرار کی باتوں سے متفق نظر آتا ہے، جس میں زیادہ تر تعداد مرد حضرات کی ہے، تاہم خواتین کی جانب سے ابرار الحق کی اس بات پر زیادہ تنقید ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ بی بی سی نے چند ماؤں سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے انہیں اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے کس قسم کے مشورے یا کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور وہ ان پر عمل کرتی ہیں یا نہیں۔ کھانے کے دوران آئی پیڈ دینے پر سب سے زیادہ تانے ملتے ہیں۔ صبا نعمانی 2 بچوں کی والدہ ہیں، وہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے انچاہے مشوروں کو مشورے نہیں تانے کہتی ہیں۔ 90% مواقع پر لوگ ماں کی مدد کے لیے مشورے نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اسے تانا مار رہے ہوتے ہیں۔ صبا بتاتی ہیں سب سے زیادہ تانے تو کھانا کھلاتے ہوئے آئی پیڈ دینے پر ملتے ہیں کہ تم اسے آئی پیڈ کے ساتھ کیوں کھانا کھلا رہی ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بچے آئی پیڈ پر ایجوکیشنل ویڈیوز یا کارٹون دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے وقت کا حساب رکھتی ہوں اور اس حوالے سے بہت محتاط ہوں کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور الٹی چیزیں نہ دیکھیں۔ ایسے ہی ایک اور مشورے کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اگرچہ اس حوالے سے ڈاکٹروں کی رائے متضاد ہے، لیکن اکثر کا ماننا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو 4 ماہ سے کم عمر میں ٹھوس غذا نہیں دینی چاہیے، لیکن تیسرے مہینے ہی میرے ارد گرد کے لوگوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ اسے ٹھوس غذا کیوں نہیں دیتی۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جانے بغیر کہ ان کے شوہر کے خاندان کو انڈے سے شدید الرجی ہے، ہر کوئی انہیں یہی کہتا ہے کہ اسے انڈے کھلاؤ۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب معاملہ زیادہ بڑھا تو میں نے ڈاکٹر سے بات کی اور الرجی کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر نے مجھے بچے کو انڈا دینے سے منع کر دیا، مگر اس کے باوجود مجھے یہی سننے کو ملتا ہم تو بچے کو انڈا ضرور کھلاتے تھے، یا آج کل کی لڑکیاں تو پرورش کے حساب سے بات ہی نہیں سنتی، بچے کو بوتل پر لگاؤ۔ صبا بتاتی ہیں کہ مائیں اگر اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہ پلائیں تو اس پر بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اگر پلا رہی ہوں تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ تمہاری تو وٹامن کیلشیم سب ختم ہو جائے گی، بچے کو بوتل پر لگاؤ۔ اور لوگ تو چھوڑے، میری اپنی والدہ نے ایک دن مجھے کہا کہ تم اسے فیڈ کیوں کراتی ہو، اسی لیے بچی کو تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ تمہارے بغیر رہتی نہیں۔ ابرار الحق کی جانب سے ماؤں پر کی جانے والی تنقید کے حوالے سے صبا کہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے اب عادت بن گئی ہے کہ عورتوں کا مذاق اڑائیں اور باقی سب اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو کتنی مزاحیہ بات ہے، لیکن جب میں نے ابرار کی تنقیدی ویڈیو پر مردوں کے تبصرے دیکھے تو مجھے بہت برا لگا، جیسے باقی مردوں کو بھی شے مل گئی ہو۔ ابرار نے ایک ماں کے اوپر غیر ضروری پریشر ڈالنے اور تہمت لگانے والی بات کی۔ ہم پہلے ہی کبھی کوئی تانا سنتے ہیں، کبھی کوئی، اب تو لوگ کہیں گے ابرار بھی تم ماؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ آج کل کی ماؤں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا اور جان چھڑانے کے لیے بچوں کو آئی پیڈ پکڑا دیتی ہیں۔ صبا کا کہنا ہے کہ ابرار کی تنقید سے لوگوں کو بچوں کی پرورش کے حوالے سے ماؤں پر تنقید کرنے کا ایک اور حربہ مل جائے گا۔ ایک سیلیبریٹی کے طور پر ابرار کو ماؤں کی اس طرح سے حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صحافی انم لودھی کے بیٹے کی عمر صرف 6 ماہ ہے، تاہم اس مختصر وقت میں بھی انہیں اپنے بچے کی پرورش کے حوالے سے بہت سے مشورے ملے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا ظاہر ہے ہر بچہ مختلف ہوتا ہے اور جو چیزیں ہمارے ماں باپ کے زمانے میں چل جاتی تھیں وہ آج کل ممکن نہیں۔ ان کے مطابق انہیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے بچے پالے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لہٰذا اسے پرورش کرو۔ انم نے اپنے بیٹے کو جب اپنا دودھ پلانا شروع کیا تو اس پر انہیں کہا گیا تمہارے لیے مسئلہ ہوگا، ساری زندگی بچے کو دودھ پلاتی رہو گی۔ ان کے مطابق اس طرح ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، لیکن اگر میں اسے بوتل سے دودھ بھی دیتی ہوں تو مجھے یقین ہے اس پر بھی کئی تجاویز سننے کو ملیں گی، مثلاً کیوں دے رہی ہو بوتل، ماں کا دودھ کیوں نہیں پلا رہی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو 10-15 دن تک رفع حاجت میں دشواری ہوئی، جس پر انہیں کہا گیا ضرور تم نے کچھ کیا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے ماں کو گلٹی فیل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بچے کی پرورش کو لے کر ماؤں کا مذاق اڑانا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یقیناً تجربے کی اپنی جگہ ہے، لیکن ہر ماں باپ اور ماں اور بچے کی اپنی صحت اور گھر کے
100 मसाइल होते हैं और माओं को 10-15 मिनट के लिए उनकी तवज्जो हटाने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती हैं। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि काम करने वाले वालिदैन खासकर माओं के लिए बच्चे पालना आसान नहीं और मशवरे तब तक ठीक हैं जब तक आप उन माओं के हालात का मजाक न उड़ाएं। बतौर माँ मॉडल नादिया हुसैन को अबरारुल हक के तबसरा इंतहाई नागवार गुजरा। उन्होंने इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। BBC से बात करते हुए नादिया हुसैन का कहना था कि अबरारुल हक खुद ही ये कैसे फर्ज कर सकते हैं कि आज की माएँ दीन पर तवज्जो नहीं देती और अपने मफरूज़ों की बुनियाद पर उनकी तरबियत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। नादिया का मानना है कि आजकल की माओं का पिछली नस्ल की माओं से मवाजना मुमकिन नहीं क्योंकि हमारी माएँ इस तरह वर्किंग वूमेन नहीं थी जैसे हम हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बच्चों की क्लासेस तालीम तक ऑनलाइन होती है। वो पूछती हैं कि अगर बच्चों से टेक्नोलॉजी के आलात ले लें तो वो कैसे सीखेंगे। नादिया हुसैन कहती हैं कि अगर अबरारुल हक आजकल की माओं पर तनकीद के बजाय ये कहते कि चूंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी पर मुनस्सिर है लिहाजा माँ बाप को ज्यादा मुहतात और ज्यादा बाखबर रहना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और उन्हें बच्चों के साथ ज्यादा अंगेज होना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी के हवाले से ऐसा पैगाम देते तो ज्यादा बेहतर था। नादिया ने यह भी सवाल उठाया कि अगर पिछली नस्ल की माओं की तरबियत इतनी अच्छी थी तो आजकल हमारे मुल्क के हालात इतने खराब क्यों हैं। अबरार पर तनकीद करते हुए वो कहते हैं कि आपकी तरबियत अगर कलमे से की गई थी तो आप कैसे बिल्लों के घर पहुंच गए। आपके गानों ने हमारी नई नस्ल को क्या सिखाया है।